فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام على سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وصحبك يا نور الله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سيد الكونين والثقلين. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من نور ومن آتمي. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته والحبيب الذي ترجى شفاعته. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأوالي مقتحم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی کریم رؤوف الرحیم امام الانبیاء علیہ السلام کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، عزیز ساتھیوں اور میری پردادار ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین دلارے کتاب کی
سے چھوٹی صورت تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی۔ واہ اللہ، حق بیانی کی توفیق عطا فرمائی اور سنا کر عمل کرنے والا بنائے۔ حضرات گرامی قدر، شعبان المعظم کا یہ بابرکت مہینہ جو کہ نصف سے زیادہ گزر چکا ہے، یعنی دوسرا عشرہ اختتام کی طرف جا رہا ہے۔ اس کے بعد رمضان مبارک کا مہینہ اباری زبان سورۃ الکوثر، اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے انا اعطیناک الکوثر، انا اعطیناک الکوثر، بے شک ہم نے آپ کو خیر کثیر کثرت عطا فرمائی۔ اب دیکھیں، ہر بندہ اپنی کیپیسٹی، اپنی طاقت، اپنی ویلیو، اپنے عہدے، اپنے رتبے کے مطابق کسی اپنے سے نیچے والے کو کچھ عطا کرتا ہے۔ ہر بندہ اپنی طاقت کے مطابق کچھ نہ کچھ مانگنے والا آتا ہے، لینے والا آتا ہے تو اس کو دیتا ہے کہ میرے دروازے پہ آیا ہے تو اس میرے در پہ آنے والا خالی نہ لوٹے۔ ہر ایک کی یہ دلی خواہش ہوتی ہے، ہر ایک کا یہ آج کے اس دور میں یہ طریقہ کار ہے، لیکن اللہ رب ہے، خالق ہے، ساری کائنات کا مالک ہے، ساری کائنات کا پروردگار، ساری کائنات کا مالک عطا کر رہا ہے، اعلان کر رہا ہے قرآن میں کہ بے شک ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمایا۔ اور کس کو؟ ادھر خالق، مالک، رب، اس کے رب ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، اس کے یکتا ہونے میں کوئی شک نہیں، اس کے بعد لا شریک ہونے میں کوئی شک نہیں۔ وہ خالق ہو کر اعلان کر رہا ہے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو کثرت عطا کر دی، خیر کثیر عطا فرمایا۔ اب ایک بندہ کسی عام بندے کے پاس جاتا ہے، وہ کہتا ہے جی میں نے تمہیں اپنی حیثیت کے مطابق دے دیا جتنا دینا ہے۔ اس نے 10,000 لاکھ 2 لاکھ جتنی اس کی حیثیت تھی، اس سے زیادہ کیا ہے؟ اب دینے والا رب ہے، غور کرنا، دینے والا رب ہے، لینے والا کون ہے؟ بات دینے والے پر بھی آتی ہے، بات لینے والے پر بھی آتی ہے۔ دینے والا اعلیٰ ہوگا، دینے والا اس کے پاس مال مقدار زیادہ ہوگی تو وہ زیادہ دے گا، لینے والے کو ضرورت جتنی ہوگی وہ اتنی ڈیمانڈ کرے گا، یا اس کا گھر دیکھ کر، اس کا در دیکھ کر، اس کا کاروبار دیکھ کر، اس کی ویلیو دیکھ کر وہ اس سے مانگے گا، مانگنے والا مانگے گا۔ اور پھر اب بندہ ایک عام بندے، عام شہری کے دروازے میں جائے، اس سے جا کر کار مانگے، جس کے پاس اپنے پاس کار نہیں وہ نہیں دے گا، وہ کار نہیں دے گا۔ کسی عام بندے کے دروازے پر دستک دی، کہا مجھے نوکری دے دو،
خود ملازم ہے، وہ خود ہیلپر ہے، وہ مجھے اور آپ کو سپروائزر نہیں کھڑا کر سکتا۔ دینے والے کی ویلیو، دینے والے کی حیثیت کے مطابق مانگنے والا مانگے گا۔ ادھر دیکھو، شان دیکھو، مقام دیکھو، ابھی مانگنے والے نے مانگا نہیں ہے، ارے مانگ جس کو عطا کیا جا رہا ہے اس کا عالم یہ ہے کہ جسم ننگا، موٹے بان کی چٹائی اور مصطفیٰ لیٹے ہوئے ہیں۔ جی کہہ رہے ہیں حضور کی شان دیکھو۔ میں آج لفظ انا تو انا کل کوثر پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں، اہل محبت، اہل عقیدت کے سامنے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو دینے والا اعلان کر رہا ہے میں نے آپ کو کثرتیں عطا کر دی، ارے لینے والا ان کثرتوں میں مانگ کیا رہا ہے؟ ان کثرتوں کے بدلے میں مانگنے والا کیا مانگ رہا ہے؟ وہ مصطفیٰ نے کیا مانگا؟ ارے ذات مصطفیٰ نے، محبوب خدا نے کبھی اپنی ذات کے لیے کچھ نہ مانگا۔ اپنی ذات کا عالم تو یہ ہے کہ وادی طائف میں جاتے ہیں، توجہ طلب بات کر رہا ہوں، اپنی ذات کی بات ہے، جسم سے جان سے زیادہ عزیز کوئی چیز نہیں ہوتی میرے دوستو، جان سے زیادہ عزیز کوئی چیز نہیں ہے، لیکن وادی طائف میں جاتے ہیں، اپنی ذات کی بات آتی ہے، میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کو پیغام خدا سنایا، پیغام توحید سنایا، لوگوں کلمہ پڑھ دو جنت میں چلے جاؤ گے۔ اللہ نے جنت بنائی ہے، رب نے زمین بنائی ہے، رب نے آسمان بنایا ہے، رب نے مشرق بنایا ہے، رب نے مغرب بنایا ہے، رب نے شمال بنایا ہے، رب نے جنوب بنایا ہے، رب نے شجروں کو بنایا ہے، رب نے حجروں کو بنایا ہے، رب نے چرندوں کو بنایا ہے، رب نے پرندوں کو بنایا ہے، رب نے ان ساری چیزوں کو، پانی کو رب نے بنایا ہے، ہوا کو رب نے بنایا ہے، چاند کو رب نے بنایا ہے، سورج کو رب نے بنایا ہے، ستاروں کو رب نے بنایا ہے، حتیٰ کہ ایک ایک ذرہ، کائنات کا ایک ایک ذرہ رب کے حکم کے مطابق چل رہا ہے، رب کے حکم سے چل رہا ہے۔ اے بتوں کو پوجنے والوں، اے کئی خداؤں کو پوجنے والوں، کئیوں کو چھوڑ دو، اتنوں سے مانگنا چھوڑ دو، ایک سے مانگو گے مل جائے گا۔ اتنوں کو کیسے مناؤ گے؟ اتنوں کو کیسے مناؤ گے؟ ایک ناراض ہو گیا پھر بھی کام خراب ہے، ان میں سے اتنے سینکڑوں کی تعداد میں جو بت بنائے ہوئے ان میں سے ایک بھی ناراض ہو گیا تو کام خراب ہے۔ تو کیوں در در پہ جھک رہے ہو؟ ایک کے آگے جھک جاؤ، کامیاب ہو جاؤ گے۔ رب تعالیٰ کے محبوب نے طائف کی وادی والوں کو کیا پیغام سنایا؟ ایک کے ہو جاؤ۔ تو کہتے ہیں نا یار، بات میں آج کے جنریشن کو آج کے حساب سے بتانا چاہتا ہوں، مثال دیتا ہوں، سمجھ میں آئے گی انشاءاللہ کہ اب بندہ کبھی اس وکیل کو پکڑے، چھوٹا وکیل پکڑے کوئی اس سے تو مسئلہ کیا دیتے؟ نہیں یار یہ وکیل ہول ہے، بڑا وکیل پکڑو، کوئی نہیں، 4 پیسے مہنگے ہی لگے گے نا، 4 پیسے زیادہ ہی لگیں گے نا، لیکن وہ وکیل تو ہے نا دھڑلے والا، کام صحیح کروائے گا۔ اور اگر یہ بھی ہوتا ہے بعض اوقات اس سے بھی بات کر لی، اس سے بھی بات کر لی، اس سے بھی بات کر لی، کیا ہوتا ہے اس سے؟ کیا ہوتا ہے؟ کیس خراب ہو جاتا ہے۔ ہمارے دوست بزرگ کہتے ہیں، وکالت کرنے والے لوگ بھی کہتے ہیں یار یا تو میری بات کو مان لو یا اس اپنے وکیل کی بات مان لو یا اس کی بات مان لو، اگر میرے کہنے پہ چلو گے تو میں یہ کر دوں گا، اگر میرے یعنی ایک۔ اور پھر کہتے ہیں نا اللہ کہ مرشد دے دوارے ہوتے محکم لایا چوکا، ایک کو منا لو۔ اللہ کے حبیب نے، امام الانبیاء نے، احمد مصطفیٰ نے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف والوں کو توحید کا پیغام سنایا۔ طائف والوں چنگے راجاؤ کے ایک کو مان لو۔ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا نا، وہ ایک کو مانتے
لیے سر جھکا دیتے ہیں. یار بات تو ٹھیک ہے، کبھی اس کے آگے جھکتے ہیں، کبھی اس کے آگے جھکتے ہیں. بیٹے دینے والا الگ ہے، بیٹیاں دینے والا الگ ہے، بارش برسانے والا الگ ہے، دھوپ دینے والا الگ ہے، رزق دینے والا الگ ہے، بیماروں کو شفا دینے والا الگ ہے، کسی کو تکلیف دینے والا الگ ہے، دشمنوں سے دشمنیاں بنانے والا الگ ہے. یعنی انہوں نے الگ الگ بت بنائے ہوئے. لائن لگی ہوئی ہے، لائن بتاں دی لائن لگی ہوئی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی تو ایک کام کیا تھا، بت خانے میں چلے گئے، دیکھا نا طرح طرح کے کھانے ان کے سامنے رکھے ہوئے تھے، لائن میں کھانے لگے ہوئے تھے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کلاڑا پکڑا اور سب کے ٹانگ کسی کا کیا کسی کا کیا توڑ کے جو انہوں نے سب سے بڑا رکھا ہوا تو اس کے کندھے میں رکھا کلاڑا. اور جب رکھ دیا لوگ آئے، انہوں نے کہا یہ کیا ہو گیا؟ فوراً ابراہیم علیہ السلام کے پاس گئے. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بھی دیکھو یہ آپ لوگوں کے چھوٹے خدا ہیں. ہاں یہ چھوٹے ہیں. کہنے لگے استاد کو شاگرد پر غصہ آئے گا تو شاگرد کو کیا کرے گا؟ کہنے لگے سزا دے گا. بادشاہ کو رعایا پر غصہ آئے تو کیا کرے گا؟ حد قائم کرے گا، سزا دے گا نا؟ کہا ہاں دے گا. آپ نے فرمایا چلے تو یہ عقل نہیں کام کر دی انہوں نے بڑھے دیا. انہوں نے کہنا نہیں مانا ہوگا، اسے غصہ آیا ہوگا، اس نے مار توڑ دیا ہوگا، بس سزا دی ہے. اب دیکھو وہ اپنی بات میں خود پکڑے گئے. کہنے لگے ابراہیم کے مجھے گلا کرنا بھلا بت نے بھی کدے کسی کو سزا دیتی؟ آپ نے فرمایا جب بت اپنا تحفظ نہیں کر سکتے تمہارا کیسے تحفظ کریں گے؟ حضرات گرامی قدر بات ہو رہی تھی نا دینا کل کوثر. دینے والا اعلان کر رہا ہے میں نے کثرتیں عطا کر دی. لینے والے نے مانگا کیا؟ اپنی ذات کے لیے کچھ نہ مانگا. جب بھی مانگا تو مصطفیٰ نے اپنی امت کے لیے مانگا ہے. مصطفیٰ نے جب بھی مانگا جو بھی مانگا امت کی بھلائی کے لیے مانگا ہے. اور امت کی بھلائی میں رب نے کیا کہا؟ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. ارے مانگنے والے تجھے میں نے کثرتیں عطا کر دی ہیں. کثرتیں کیسی ہیں؟ اپنی ذات کے لیے نہیں مانگا، اپنی ذات کے لیے نہیں مانگا. کیوں؟ وادی طائف میں محبوب پھر رہے ہیں، بچے چھوٹے چھوٹے حضور کے پیچھے ہیں، پتھر مار رہے ہیں. پتھر مارے آپ کے جسم پر لگے، آپ کے سر انور پہ لگے، آپ کے زانوں پہ لگے. اللہ اکبر. حضرات گرامی قدر اتنے پتھر لگے کہ آپ کا جسم لہولہان ہو گیا. اور خون کی مقدار کا عالم یہ تھا، حدیث کے الفاظ ہیں، مقدار کا عالم یہ تھا. اور آؤ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، صحاح ستہ کی تمام حدیثوں میں یہ روایت موجود ہے. یہ سارے اس بات کو مانتے ہیں. میں کہتا ہوں نکتہ میں دے دیتا ہوں، عمل خود کر لینا، کامیاب ہو جاؤ گے. نکتہ میں دے دیتا ہوں. ارے مجھے تکلیف ہوتی ہے نا، مجھے کچھ ذات میری ذات کو تکلیف دے تو میں کیا کرتا ہوں؟ اس کے خلاف FIR درج کرواتا ہوں. FIR درج کرواتا ہوں. مجھے مارا، میرے باپ کو میرے بھائی کو تکلیف دی اور اس میں 100 جھوٹ 100 سچ بنا کر میں اس پہ FIR درج کرواتا ہوں. اس میں 50% سچ ہوتا ہے، 50% جھوٹ ہوتا ہے کہ بھی کیس نہیں دائر ہوگا، مقدمہ بنایا جاتا ہے. حضرات گرامی قدر ادھر دیکھو، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ کی تفسیر والے مصطفیٰ کا مقام کیا ہے؟ اللہ اکبر. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فقط ایک آیت بھی آج گفتگو کرنا چاہتا ہوں. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ محبوب کا مقام ہے. ارے محبوب نے جب ٹھہرے ایک باغ میں جبرائیل حاضر ہو جاتے ہیں، آ کر عرض کرتے آقا اتنا انہوں نے مارا ہے، اتنی آپ کو تکلیفیں دی ہیں، اگر مجھے حکم دو رب تعالیٰ کے حکم سے میں ان طائف والوں کو 2 پہاڑوں میں رکھ کر پیس دیتا ہوں. آپ نے فرمایا جبرائیل یہ
مصطفیٰ کا کام ہے، اور جب ذات مصطفیٰ پہ کوئی تکلیف آتی ہے تو مصطفیٰ کبھی رب سے شکوہ نہیں کرے گی۔ محبوبہ دا کام دے کہ کبھی گھر پہ شکوہ نہیں اپنے محبوبوں سے کرتے۔ اس لیے ہوا کے فرشتے بھی آئے، پانی کا فرشتہ بھی آ جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت گرامی قدر حضور نے اپنی ذات کے لیے کچھ نہ مانگا، اور مانگا بھی تو کیا مانگا، فرق تیرے اور مصطفیٰ میں کیا ہے؟ شان مصطفیٰ میں، کمال مصطفیٰ میں، ذات مصطفیٰ میں فرق کیا ہے؟ بتا دیتا ہوں فرق کیا ہے۔ ارے ادھر تو کلمہ پڑھنے والا مصطفیٰ کا کلمہ پڑھ کر مصطفیٰ کے عیب تلاش کرتا ہے، ارے ادھر شان دیکھ یار کی جنہوں نے مصطفیٰ کو مانا، جنہوں نے محبوب کے پیچھے بچوں کو لگایا۔ محبوب نے مانگا بھی تو کیا مانگا، ان کے لیے مانگا بھی تو کیا مانگا، اللہ ان کو ہدایت عطا کر دے۔ اور آج پھر بھی لوگ کہیں مصطفیٰ میرے جیسے، مصطفیٰ کا مقام ایک عام بندے کی طرح ہے۔ ارے انہیں سوچنا چاہیے مجھے کوئی بٹا مارے، مجھے کوئی تکلیف دے، میں اس سے بدلہ لینے کے لیے جانتا ہوں۔ ادھر دیکھ مصطفیٰ کا مقام ہے، طائف والوں نے مارا تو ہاتھ اٹھتے ہیں تو کیا اٹھتے ہیں، اللہ ان کو ہدایت عطا دے۔ یہ مجھے نہیں جانتے پر تو جانتا ہے نا۔ سبحان اللہ نہیں جلدی اچھی کہتے ہیں۔ حضرات کرام قدر، محبوب کے غلاموں، اللہ کہہ رہا ہے انا اعطیناک الکوثر، ارے کوثر عطا کر دی، خیر کثیر عطا کر دی، ساری کثرتوں کے مالک۔ اب کثرتیں کیا ہیں؟ کثرتیں کیا ہے اور کون اعلان کر رہا ہے؟ کثرت دینے والا اعلان کر رہا ہے رب کہہ رہا ہے کثرتیں عطا کر دی۔ کون کہہ رہا ہے؟ ساری کائنات کا مالک۔ ارے وہ کثرتیں جو لامحدود ہے، جس کی کوئی حد نہیں، وہ رب بے حد جس کی حد نہیں، وہ لامحدود ذات لامحدود کثرتیں دینے کا اعلان کر رہی ہے۔ ارے مصطفیٰ پر تو جو اللہ نے کثرتیں عطا کی، تو ان کثرتوں کو اپنے احاطہ علم میں نہیں لا سکتا، مصطفیٰ کے علم کو کیسے احاطے میں لائے گا؟ میرے مصطفیٰ کی اوپر کی ہوئی جو کثرتیں ہم کب کہہ رہے ہیں کہ حضور نے از خود یہ سارا کمال حاصل کیا؟ اللہ قرآن میں کہہ رہے انا اعطیناک الکوثر۔ اب کثرتوں میں کیا ہے؟ کثرتوں میں یہ تو رب نے کہا ہے کہ محبوب ہم نے آپ کو علم کی کثرت عطا کی، محبوب ہم نے آپ کو دولت کی کثرت عطا کی، محبوب ہم نے آپ کو شہرت کی کثرت عطا کی، محبوب ہم نے آپ کو اولاد کی کثرت عطا کی، محبوب ہم نے شہروں کی حکومتوں کی کثرتیں عطا کی، صحابہ کی کثرت عطا کی۔ نا مطلقاً کہہ دیا، مطلقاً فرما دیا، نہیں سمجھ آئی؟ مطلقاً کہہ دیا محبوب ہر چیز، علم کی بات آئے تو اس کی بھی کثرت ہے، ہر چیز کی کثرتیں عطا کر دی۔ اور محبوب نے جب بھی مانگا تو کیا مانگا؟ اور پھر محبوب نے اپنی آل پاک کو بھی کیا سکھایا؟ سیدہ مخدومہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کو بھی کیا سکھا رہے ہیں؟ بیٹی کو شوہر کہتے ہیں کہ فاطمہ حضور کے پاس لوڑیاں غلام آئے ہیں، آپ کام کرتی ہو تھک جاتی ہو، آپ بھی چلی جاؤ، کوئی غلام لے آؤ۔ کثرتوں کے مالک سے غلام لے آؤ۔ اللہ اکبر۔ میرے محبوب کے غلاموں کثرتوں کے مالک کہ اپنے گھر کا عالم یہ ہے کہ گھر میں کھانے کے لیے اشیاء جب بھی پوچھا جاتا تو کچھ نہ ہوتا۔ کثرتوں کا عالم یہ ہے، کیوں؟
حضور نے دنیا کی چیز نہ مانگی، دنیا کی دولت نہ مانگی. ارے یار جو محبوب، جس محبوب کی بارگاہ میں صحابہ آئے آ کر عرض کرے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کے لیے کچھ مل جائے، بڑے دن ہو گئے بھوک لگی ہے، کچھ کھایا نہیں کچھ پیا نہیں. اب کثرتوں کی جھلک حضور دیتے ہیں، پانی میں ہاتھ ڈال دیتے ہیں. پانی میں ہاتھ ڈال دیتے ہیں. ارے میں پھر کہتا ہوں مقام مصطفیٰ سمجھ لو کامیاب ہو جاؤ گے. تیرا میرا ہاتھ پانی میں جائے مارتے رہو گے ہاتھ مارتے رہو گے. ہاتھ زخمی تو ہو سکتا ہے لیکن پانی کے چشمے بولو نہیں نکل سکتے. خون نکلے گا، مارتے رہو گے برتن میں، زخمی ہو کر انگلیوں میں سے پانی کے فوارے نہیں نکلیں گے. اگر نکلے گا تو خون نکلے گا. ارے شان مصطفیٰ کا مقابلہ کرنے والوں مارو ہاتھ، پتہ چلے گا مصطفیٰ کے ہاتھوں میں تیرے ہاتھوں میں فرق کیا ہے. مصطفیٰ ہاتھ رکھے تو 1500 سے زائد صحابہ ایک پیالہ پانی کا ہے وہ سارے کے سارے سیراب ہو جاتے ہیں. پانی کا پیالہ ختم نہیں ہوتا، پانی کے چشمے رکتے نہیں ہیں. حضرات کرام کی قدر، میرے محبوب علیہ السلام سے بیان کرنے والوں، لجپال کا مقام ہے. تاجدار مدینہ کی پیاری بیٹی حضور کی بارگاہ میں آ کر عرض کرتی ہیں آقا یا رسول اللہ میں آپ پہ نہیں آئی پر میں کل ہی گئی یا بھیجی گئی، مجھے بھی کچھ عنایت کر دیں، غلام عطا کر دیں، لونڈی عطا کر دیں. حضور نے فرمایا اے فاطمہ اس سے آسان کام بتا دیتا ہوں، وہ کر لیا کرنا، اجر و ثواب ملے گا. کیا کرنا؟ تسبیحات فاطمہ، تسبیح فاطمہ دا پر فرما دی. سبحان اللہ الحمدللہ 33 بار پڑھنا، اللہ اکبر ہر نماز کے بعد 33 بار پڑھ دیا کرنا، اللہ ساری تھکاوٹ دور کر دیا کرے گا. غلام بھی پاس تھے، لونڈیاں بھی تھی، لیکن حضور نے فرمایا میں محمد کی ذات کے لیے نہیں، رب نے کثرتیں ادا کر دی. ارے یارو حضور کا مقام فرال میرا ہے، 400 مربع میل پر حکومت کرنے والا عمر. حضرات گرامی قدر، غلام محمد کا یہ شان ہے. ایک دن امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر رہے تھے. ایک آپ کا ساتھی، ایک آپ کا دوست کھڑا ہو جاتا کہتا عمر جانتے ہو ایک ٹائم تھا کہ ہم دونوں کٹھے اونٹ چرایا کرتے تھے. فرمایا ہاں میں جانتا ہوں، یاد ہے. کہنے لگا اے امیر المومنین آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ آپ سے وہ اونٹ اس وقت قابو میں نہیں آیا کرتے تھے، کوئی ادھر بھگاتا تھا کوئی ادھر بھگایا کرتا تھا. تو آپ نے کیا فرمایا؟ آپ فرماتے ہاں مجھے یاد ہے. کہنے لگا آج 400 مربع میل پر تمہاری حکومت ہو رہی ہے، یہ کیسے؟ وہ فرماتے امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو، آپ فرماتے ہو بیلیا سن جب مجھ سے اونٹ سنبھلتے نہیں تھے اس وقت میری یاری تیرے جیسوں سے تھی، اس وقت میری دوستی، اس وقت میرا تعلق، اس وقت میری نسبت تمہارے جیسے لوگوں کے ساتھ تھی. جب سے میں نے کلمہ پڑھ لیا، محمد عربی کی غلامی کا پتہ گلے میں ڈال لیا، آج دیکھ عمر کا نام سن کر شیطان بھی بھاگ جاتا ہے.
السلام کے غلاموں، اللہ قرآن میں کیا فرمایا؟ انا اعطیناک الکوثر، انا اعطیناک الکوثر۔ محبوب ہم نے کثرتیں عطا کر دی، اور محبوب کو کثرتیں ملتی ہیں، تو حضور نے یہ نہیں کیا کہ بس تبلیغ کرنا چھوڑ دی معاذ اللہ۔ حضور نے یہ نہیں کیا۔ شعب ابی طالب کا محاصرہ پڑھ کر دیکھ لو، شعب ابی طالب میں 3 سال تک محصور رہے، گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، پینے کے لیے کچھ نہیں ہے، لیکن حضور نے، اور پھر حضور کی تو شان ہے نا، یارو میرے مصطفیٰ کے غلاموں کا مقام ہے۔ کسی بھی صحابی نے یہ نہیں کہا کہ یا نبی اللہ ہم تو آپ کی وجہ سے یہاں پہ محصور ہو گئے بنی اسرائیل کی طرح، اب اللہ سے دعا کرو نا منہ سلوا اترے، اب اللہ سے دعا کرو نا پکے پکائے کھانے آئے۔ کیا حضور دعا کرتے نہ آتا؟ حضور دعا کرتے تو کیا کچھ نہ ہوتا؟ ارے جن کے ہاتھوں میں اتنا مقام ہے کہ گٹھلی کو ہاتھ لگا دے، درخت کو ہاتھ لگا دے، نہیں تو حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے پوچھ لو، آپ کا باغ تھا، پورا باغ ہرا بھرا تھا، پورا باغ ہرا بھرا تھا، ایک درخت، ایک پودا جو ہے چھوٹا تھا، سوکھا تھا، خشک تھا، میرے مصطفیٰ نے ہاتھ لگایا تو اتنا مقام بن گیا، اتنا اونچا بن گیا، سارے درختوں میں اونچا نظر آ رہا تھا۔ ارے لوگوں کو بتایا جا رہا تھا یہ وہ درخت ہے جس کو مصطفیٰ نے اگایا ہے۔ انرجی، سولر انرجی کا جو انجیکشن ہے نا، میں آپ کو آج کی جدید ٹیکنالوجی کے حوالے سے بتا دوں، سولر انرجی کا ایک انجیکشن ہے، کہتے ہیں جس کو لگ جائے نا چھوٹے قد والے کو، سولر انرجی کا جو انجیکشن ہے تو 2 فٹ تک اس کا قد بڑھ سکتا ہے، اور وہ سورج کی روشنیوں سے، سورج کی شعاؤں سے، وہ سائنس کی ٹیکنالوجی کے تحت وہ انجیکشن تیار کیا گیا۔ میرے دوستو، میرے محبوب کے غلاموں، یہ دنیا والے سائنسدان کی بات پہ تو یقین کرتے ہو، سائنسدان کی بات پہ یقین کرتے ہو، اور پھر سائنسدان کی اس بات پہ بھی یقین کرتے ہو کہ ایکس رے ہوتا ہے، شعاع پڑتی ہے، روشنیاں، وہ اتنی تیز روشنی ہوتی ہے کہ وہ پوری باڈی کا پورا عکس جو ہے وہ ہڈیوں کے اندر تک کا تمام معاملات باہر دکھا سکتا ہے۔ ارے یہ جو دنیا والوں نے بنائی ٹیکنالوجی، اس پر تیرا میرا ایمان ہے۔ جس کو مصطفیٰ کو، جس محبوب کو اللہ نے فرما دی انا اعطیناک الکوثر، یہاں پہ بات آ رہی ہے، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ حضور میں نے آپ کو علم غیب کو عطا ہی نہیں کیا، اللہ نے یہ نہیں کہا حضور میں نے آپ کو یہ طاقت عطا ہی نہیں کی کہ آپ قبروں میں جائیں۔ بھائی بتائیں کہاں لکھا؟ ثابت کرے، کوئی ثابت کر ہی نہیں سکتا، کسی کے اندر اتنی طاقت ہی نہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا سولر انرجی، سورج کی انرجی لگے قد بڑھ سکتا ہے، تو جو مصطفیٰ کے ید اللہ والے ہاتھ لگے، مصطفیٰ کے ید اللہ والے ہاتھ لگے، تو پھر یہ دنیا کی سورج کی روشنی اکٹھی کر کے جو انجیکشن تیار کرے، جو دوائی تیار کرے، اس سے قد بڑھ جائے۔ ارے جس کے ہاتھوں کے اشارے سے سورج واپس لوٹ آئے، جس کے اشارے سے سورج واپس لوٹ آئے، وہ ہاتھ لگے تو سلیمان فارسی کا درخت کیسے نہیں بڑا ہو سکتا، کیسے نہیں قد بڑھ سکتا؟ جب ادھر بڑھ سکتا ہے تو ادھر نہیں بڑھ سکتا۔ ادھر تو ٹیکنالوجی ہے، ادھر تو کہا جاتا ہے کہ سائنس ہے، تو سائنس کس نے عطا کی؟ اور یہ سائنس کہاں سے آئی، یہ کہاں سے آئی؟ تو میں آخر میں یہ بات کروں، آخر میں یہ سائنس ٹیکنالوجی کے بارے میں راجن بنانا، ایک انگریز ڈاکٹر وہ ریسرچ کر رہا تھا، اس نے دین کے حوالے سے ریسرچ کیا، اس نے کہا کہ دین محمدی کیا ہے، تو کسی مسلمان دوست نے اس سے پوچھا بھی کیا کر رہے، اس نے کہا کہ میں یہ زمین اور آسمان کے بارے میں ریسرچ کر رہا ہوں۔
کہ زمین اور آسمان کا فاصلہ کتنا ہے، یہ کیسے بنی، کیا ہوا کیا نہیں ہوا، تو اس مسلمان نے کہا ایسے کرو، نہج البلاغہ کا مطالعہ کرو، نہج البلاغہ کا مطالعہ کرو۔ نہج البلاغہ کا مطالعہ کر کے وہ اس ریسرچ پر پہنچا، وہ کہتا ہے کہ حضرت علی کو میں نہیں جانتا یہ کون ہے، بس اتنا کہتا ہے کہ مجھے اتنا پتا ہے یا تو یہ علی خود زمین و آسمان کو بنانے والا ہے، یا جب زمین و آسمان بن رہا تھا یہ علی اس وقت موجود تھے۔ حضرات کرام قدر، یہ شان ہے خدمت گاروں کی، آقا کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا۔ حضرات کرام قدر، میرے مصطفیٰ علیہ السلام کے غلاموں، ایک غیر مسلم کہنے پہ مجبور ہو جاتا ہے، ایک غیر مسلم یہ ماننے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ علی یا تو کائنات کو بنانے والا ہے، یا جب یہ ساری کائنات بن رہی تھی اس وقت علی موجود تھی۔ حضرات کرام قدر، اسی لیے حضور نے فرمایا نا کہ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، علی اس کا دروازہ ہے۔ تو دروازے میں جب تک جاؤ گے نہیں تو شہر میں کیسے چلے جاؤ گے؟ شہر میں جانے کے لیے دروازہ، شہر سے واپس آنے کے لیے دروازہ۔ آؤ دوستو، میں آپ کو تعلیم کی بات کروں۔ تا عین لام یا میم، 5 حروف تعلیم کے، 5 حروف تعلیم کے، اور اگرچہ عین لام یا کو نکال دیا جائے تو بن جاتا تم، یعنی عین لام یا کو تعلیم سے نکال دیا جائے تو تم بن جاتا ہے۔ پتہ چلا اگر تعلیم لینی ہے تو پھر علی کے دروازے پہ جانا ہوگا، نہیں تو پھر تم کے تم رہ جاؤ گے، خالی بے علم رہ جاؤ گے میرے دوستوں۔ اور اگرچہ حضرات گرامی حضرت علی کا دروازہ کھٹکھٹانا ہے تو پھر مصطفیٰ کے پاس جانا ہوگا۔ حضرات گرامی قدر، حضور کا مقام کیا ہے؟ میں نے فقط آج صرف سورۃ الکوثر کی ایک آیت، پورا بیان نہیں ہوا۔ انا اعطیناک الکوثر، بے شک ہم نے آپ کو کثرتیں عطا کر دی، اور کثرتیں دینے والا کثرتیں دے رہا ہے، اور آگے لینے والا کیا کہہ رہا ہے؟ واللہ یؤتی وانا قاسم، مشکوٰۃ شریف کی حدیث ہے، واللہ یؤتی وانا قاسم، اللہ مجھے عطا کرتا ہے میں آگے بانٹ دیتا ہوں، اللہ مجھے عطا کرتا ہے میں آگے تقسیم کر رہا ہوں۔ حضرات کرام قدر، محبوب کے غلاموں، موضوع بڑا پیارا شروع ہے، انشاءاللہ اس بات کو آگے اگلے جمعے سے سٹارٹ کریں گے، اس سے آگے کہ یہ کثرتیں حضور کے پاس آتی تھیں اور کیسے کثرتوں کو حضور بانٹتے تھے، کیسے بانٹتے تھے، صحابہ میں علم کی کثرت کیسے بانٹتے۔ اللہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، یا رسول اللہ میں آپ کی باتیں سنتا ہوں بھول جاتا ہوں۔ حضور نے فرمایا ایسے کرو، چادر کھولو، چادر کھولی، دامن کھولا۔ حضور نے حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ایسے کیا اور میرے دامن میں ڈال دیا، ایسے ہاتھ پھیلائے اور میرے دامن میں ڈال دیا، اور پھر دامن میں ڈالا نا، اتنا ڈالا کہ آج مجھے وہ جو پیچھے بھول چکا تھا، بچپن میں جو حضور کی حدیثیں میں یاد نہیں کر پایا تھا، وہ بھی مجھے اللہ نے سکھا دی، وہ بھی مجھے یاد آ گئی۔ حضرات گرامی قدر، انا اعطیناک الکوثر، بے شک ہم نے آپ کو کثرت عطا فرمائی۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ بے کس و بے پناہ میں التجا ہے کہ اللہ ہم سب کو حضور کی پکی سچی محبت نصیب فرمائے، آقا علیہ السلام کی محبت میں جینا مرنا نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ۔